بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی وی این ٹی وی۔ کیش فلو کوادرنٹ کے حوالے سے جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی، رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کے جو رائٹر ہیں رابرٹ کیوساکی کے توسط سے جو بک ہے اس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ آپ کے 2 سال میں ایک اثاثہ بننا چاہیے۔ تو اس میں کچھ دوستوں نے، جیسے فہد صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ اتنی سیلری لے رہا ہو کہ اس کے اندر وہ 80 لاکھ روپے کا یا 1 کروڑ کا 2 سالوں میں اثاثہ بنائے۔ یہ مشکل لگتا ہے۔ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ میں آج سے 30 سال پہلے اسلام آباد میں آیا تو میری تنخواہ 1400 روپے تھی، اور پھر 2500 ہوئی، پھر 5000 ہوئی، پھر 10,000 ہوئی، پھر 40,000 ہوئی، 50,000 ہوئی، تو سو آن۔ تو میں جو بیسیکلی میری خود کی سیلری اس لیے زیادہ تیز نہیں بڑھی کہ مجھے بعد میں پتہ لگا، جب میں نے چیلنجز لینے شروع کیے جاب کے اندر، جب میں نے مشکل کام کو ہاتھ ڈالا تو میری تنخواہ بڑھی یا میرے آمدنی میں اضافہ ہوا۔ جو لوگ ایک تو سیلری، اوپر سے کمفرٹ زون والی سیلری کہ جس پہ کچھ کرنا نہیں پڑتا، اور جو جس پہ کچھ کرنا نہیں نہ پڑے اس پہ آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی۔ جہاں آپ بزنس لا رہے ہوں گے نا، تو وہاں آپ کو کٹ ملے گا، کمیشن ملے گا، ریبیٹ ملے گا، پرسنٹیج ملے گا۔ تو جب میں نے یہ شروع کیا تو میری سیلری 7,000 سے 25,000 پہ جمپ کر گئی۔ یہ آج سے میں تقریباً 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس وقت کا 25,000 خاصے اماؤنٹ تھے، لیکن مجھے سمجھ یہ آئی کہ بھائی جب میں بزنس لے کر آؤں گا تو مجھے پیسہ ملے گا۔ عام طور پہ جو لوگ سیلری پہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ایک چیز مس کر دیتے ہیں۔ آپ نے کام وہ کرنا ہے جہاں سے کیش فلو آ رہا ہے، جہاں سے پیسہ بن رہا ہے، جس کی جاب آپ کر رہے ہیں نا، اس میں آپ نے کام کرنا ہے۔ کوئی پروڈکٹ ہے تو وہ سیل کرنی ہے، کوئی مشین ہے تو اس کو سیل کرنا ہے، اس کے لیے آرڈرز لینے ہیں۔ دیکھیے، اندر مشین درست کرنے والے بہت سارے مکینک موجود ہیں، اس کا جمع تفریق کا منشی والا حساب رکھنے والے لوگ عام طور پہ مل جاتے ہیں، لیکن جو مشینیں بیچ کے آئے گا وہ جو ہے نا بہت پیسہ کمائے گا۔ میں نے آپ کو جو کتاب ہے نا تھنک اینڈ گرو رچ، اس میں تھامس ایڈیسن کے حوالے سے ایک مثال دی تھی ایک ویڈیو کے اندر، کہ جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ تھا جو تھامس ایڈیسن کے پاس آیا، بال بکھرے ہوئے، جوتے کوئی معمولی کپڑے اور شکل و صورت سے بھی، اور ٹرین پہ بھی مشکل اس کے پاس کرایا تھا، کہیں دور کی ریاست سے بیٹھ کے امریکہ میں اس کے پاس آیا تھامس ایڈیسن کے پاس۔ اس کو آتے ہی اس نے کہا کہ میں آپ کا پارٹنر بننا چاہتا ہوں۔ اب تھامس ایڈیسن ایک بہت بڑا اس وقت کا، سمجھ لیجیے، ایک کامیاب انوینٹر تھا اور بہت بڑا بزنس مین تھا، وہ چیزیں بناتا تھا، وہ چیزیں بکتی تھیں۔ تو اس نے، لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے میٹنگ میں، اس نے سب نے دیکھا یار ہم اتنے عرصے سے کام کریں اور یہ بندہ شکل بھی نہیں، عقل بھی نہیں، اور بظاہر معمولی وضاقتہ کا انسان ہے، اور آ کے کہتا ہے کہ میں تھامس ایڈیسن کا پارٹنر بنوں گا۔ تو تھامس نے اسے کوئی چھوٹی سی نوکری پہ لگا دیا، لیکن اس کا کیونکہ عزائم ہائی تھے، اس نے ایک مشین بنائی تھامس ایڈیسن نے، وہ بک نہیں رہی تھی۔ اس شخص نے چیلنج دیا، اس نے کہا جی میں بیچتا ہوں۔ وہ گیا، اس نے وہ مشینوں کے آرڈر لیے۔ بعد میں تھامس ایڈیسن نے پورے امریکہ کی تمام ریاستوں کے اندر اس کو اس پروڈکٹ کا ہیڈ بنا دیا کہ بھئی یہ پروڈکٹ کا جو نا ہیڈ ہے۔ اب اس طرح سے اس نے بہت چیزیں بیچی اور اس کے اوپر اس کا بہت پیسہ بنا۔ دیکھیے، اس طرح کی میں آپ کی سیلری کی بات کرتا ہوں۔ یہ جو سیلری ہے نا، جہاں پہ آپ دوسروں کے رحم و کرم پہ ہیں، جب دل کرے آپ کو ٹھڈا مارے ہو کہ خدا حافظ، ہمیں نہیں چاہیے آپ کی، یہ تنخواہیں نہیں ہے، یہ بھیک مانگنے والا کام ہے۔ کام تنخواہ میں وہ کریں جو سر چڑھ کے بولے، مالک بھی آپ کو بٹھا کے اپنے برابر بٹھائے اور کہ یار آپ بڑے پروڈکٹیو ہیں، آپ میرے ساتھ رہیں، وہ اس کو کوشش ہو کہ آپ جائیں نا، ایسا کام کریں، ایسی تنخواہ والے وہ کام کریں۔ اگر کسی بینک میں اندر ہے تو ایسا کریں کہ آپ سب سے بہترین ریونیو لے کر کے آئیں، آپ کے جو ٹارگیٹس ہیں وہ میٹ ہونے چاہیے، پھر آپ 4, 5, 10 لاکھ تنخواہ کمانے کا قابل ہوں گے۔ دیکھیں نا، سندر پچائی بھی تو تنخواہ لیتا ہے نا مہینے کی 15 کروڑ روپیہ پاکستانی، تو وہ بھی تو کوئی کام کرتا ہے نا۔ ہمیں اس لیول کا کام سوچنا ہے۔ اس لیول کا کام تب ہوگا جب ہم اپنے آپ کی جو ہماری ایک جو لمیٹڈ سوچ ہے نا، جو ہمارے یہاں ہمارا ماحول میں بتا رہا ہے، ادھر ادھر کا ماحول جہاں رہتے ہیں وہ بتا رہے ہیں، سب مل کے بتا رہے ہیں، یہ سب ہمیں مڈیا کر رکھتے ہیں۔ یہ سب 10, 20, 50 لاکھ روپے کی تنخواہ میکسیمم والے لوگ ہیں، ان کی اوپر سوچ ہی نہیں ہے، یہ سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہ جتنے جرنلسٹ ہیں، ان میں سے چند کے علاوہ، عمران ریاض خان کے علاوہ، میں کسی کو صحافی نہیں مانتا، کیونکہ سارے تنخواہ پیشہ ہیں۔ وہ جب مرضی ان کو وہ کہتا ہے یہ پالیسی ہے۔ کوئی سما ٹیلی ویژن میں کام کر رہا ہے جس کا علیم خان مالک ہے، اب دیکھو نا، وہ ایک لینڈ مافیا ہے، جو وہ کہتے ہیں انہوں نے وہ کرنا ہے۔
یعنی یہ کوئی تنخواہیں نہیں ہیں یا کوئی نوکریاں نہیں ہیں, یہ ایسے ہی بس اپنی زندگی ضائع کرنے کے مترادف ہے. تنخواہیں وہ جو عمران ریاض کر رہا ہے, اب دیکھو نا اس کو کہیں جو ہے نا وہ نہیں آ رہا تو وہ چینل کے اوپر اس نے اتنا پیسہ کما رہا ہے, مہینے کا 2 کروڑ روپیہ کما رہا ہے. یہ کوئی 50 صحافی ٹاپ کے گن کے آپ لگائیں نا, یہ ان کی 2 کروڑ مہینے کی آمدنی نہیں ہے. میں اس کو صحافی بھی مانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کام آپ کو کرنا چاہیے. دیکھیں جب ایسا کام کریں گے نا, یقین کیجئے اپنے حوصلے بلند کریں, اپنے اندر وہ ایبلٹیز لے کے آئیں, اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کریں. آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ ایک کامیاب پرسنالٹی ہونی چاہیے. آپ کا سوچ کام کرنی چاہیے, آپ کے عزائم ہائی ہونے چاہیے, آپ کے خیالات نئے ہونے چاہیے, نئے آئیڈیاز آنے چاہیے, اس کو امپلیمنٹ کریں, اس کی طرف جائیں. آپ دیکھیں گے دنیا ہی اور ہے. دیکھیں سندر پچائی ایک غریب گھر میں پیدا ہو کے وہ 15 کروڑ روپے مہینے کی تنخواہ لے رہا ہے, اور ہم تو اس سے بھی کئی درجے بہتر ملک کے اندر ہیں اور بہتر گھر میں ہم پیدا ہوئے ہیں. ہمیں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے جہاں ہم کام کرتے ہیں نا وہاں کے مسئلے نہیں دیکھے. ہم نے اگر وہ مسئلے حل کرنے شروع کر دیے نا, جس سیٹ کے پاس ہم نوکری کرتے ہیں نا وہ اگر ہم سے کمانا شروع ہو گیا تو ہمیں وہ دینا شروع کرے گا, نہیں دے گا تو ہم اس کو فارغ کریں گے. وہ ہمیں کیا فارغ کرتا ہے؟ ہم اسے کہیں گے ہم تیرے پاس کام نہیں کریں گے, تم میں سے اہل نہیں ہو, تم انصاف پسندی سے نہیں چلتے ہو, میں بزنس لے کے آیا ہوں, تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, میں تمہیں فارغ کرتا ہوں, میں اب سے دوسرے بزنس کے ساتھ کام کروں گا یا دوسری جگہ پہ میں جاب کروں گا. دیکھیں یہ عزائم چاہیے ہمیں. اب ہمیں ایسی نوکری چاہیے ہوتی ہے, تب جا کے احساسے بنتے ہیں, تب جا کے ہوتا ہے. جو دوسری بات یہ ہے کہ جو کم ہمت لوگ ہیں وہ کیا کر سکیں گے, جن کی کمپنی ایسی ہے جو بدخوئیاں کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے اپنے امپلائر کے بارے میں, کینٹین پہ بیٹھ کے ضائع کرتے ہیں, دن ضائع کر کے آ جاتے ہیں شام کو جہاں ہم بڑا کام کر کے آئے ہیں. دیکھیے کام وہ ہوتا ہے جو اس پہ ہمارا 24 آور سوچنے میں لگے, بھئی اس کو اور اچھا کیسے کر سکتے ہیں, اور بہتر کیسے کر سکتے ہیں. تو وہ والی جو ہے نا نوکری. اور پھر رابرٹ نے بتا ہی دیا ہے کہ اگر آپ اس نوکری میں آپ انفٹ فیل کرتے ہیں یا آپ کی تنخواہ نہیں بڑھ رہی ہے, آمدنی نہیں بڑھ رہی, سیلف امپلائڈ بن جائیں. سیلف امپلائڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے کام کر سکتے ہیں. آپ ایک بندے کے لیے نہ کام کریں, آپ 4 بندوں کے لیے کام کر رہے ہیں, 4 لاکھ روپیہ 4 جگہوں سے لیں تو 16 لاکھ روپیہ بنے گا, لیکن اتنا کام ڈلیور کرنا ہوگا. اور اس سے آگے پھر بزنس کی کیٹیگری ہے کہ جس کے اندر آپ اپنا بزنس کی طرف جاتے ہیں. اور وہ تو یہ تب ہوگا کہ جب ایز اے امپلائی آپ اتنے بولڈ ہوں گے, آپ اتنے رزلٹ اورینٹڈ ہوں گے, آپ اتنے افیکٹو ہوں گے, آپ اتنا جو ہے نا وہ پروڈیوس کرنے والے ہوں گے, تو پھر آپ کو پیسہ آئے گا اور آپ اپنے اثاثے بنائیں گے اور زندگی میں آپ کامیاب ہوں گے اور رچ ہوں گے. تو یہ اس والی بات ہے. ایک دن میں نہیں ہوتا, 6 مہینے میں نہیں ہوتا, سال میں نہیں ہوتا, لیکن آپ کی جب خیال ہوں گے تو ضرور آپ 1-2 سالوں میں ہو سکتا ہے وہاں پہنچ جائیں. تو وہ ہے زندگی بہت بڑی ہے, اور اس کے لیے یہ نہیں کہ آج ایک ہی دن کے اندر آپ نے سب کچھ کرنا ہے. اور یہ نہ سوچیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. اگر سندر پچائی 15 کروڑ روپے مہینے کی تنخواہ لے سکتا ہے تو وہ اس کو سینگ لگے ہیں, یا وہ کوئی خاص نسل ہے, یا وہ کوئی خاص وہ ہے. میں سمجھتا ہوں ہم مسلمان ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, حیثیت ہے ہماری نبی کی امتی ہونے کے ناطے, ہم باصلاحیت ہیں, ہم زیادہ ہمت والے ہیں, ہم زیادہ کوشش کرنے والے ہیں, اور ہم زیادہ کامیاب ہیں. بدقسمتی سے ایسے ملک کے اندر ہیں کہ جہاں کی لیڈرشپ کرپٹ ہے, جہاں کی لیڈرشپ جو ہے وہ 2 نمبر ہے انفارچونیٹلی. اور اس کے اندر یہ جو ادارے ہیں ان میں نکمے, نااہل, نکھٹو بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس وجہ سے ہمارا یہ حال ہے. ادروائز ملک تو بہت زبردست ہے, لوگ تو کمال ہیں, ٹیلنٹڈ ہیں, لیکن ہمیں اپنا انوائرمنٹ بدلنا ہوگا, اور ہمیں کامیاب لوگوں کے درمیان ہوگا جو 15 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں مہینہ کا. کم از کم ان کے پاس تو ہمیں بیٹھنا اٹھنا چاہیے اگر ہم امپلائی ہی ہیں تو ہم پھر وہاں پہنچیں گے. پراپرٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.